قرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے. کبھی آپ اس سورت یا نماز کو لمبا کرتے، کبھی سفر، کھانسی، بیماری یا بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو کم کر دیتے، جیسا کہ انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھاتے ہوئے نماز ہلکی کر دی، مختصر کر دی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز مختصر کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. اب جو سوال کر رہا ہے اس نے نوٹس نہیں کیا، لیکن آپ نے نوٹس کر لیا. میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو، تبھی بچہ بھی آ گیا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی ماں کو اس کے لیے فارغ کر دوں. سبحان اللہ، یعنی اس سے خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ فرض پڑھا رہے تھے آپ اور وہ ایک تھی اور باقی پوری جماعت تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نماز میں کسی بچے کی آواز سنی تو نمازیں پھر جلد بازی میں شروع کر دی، نہیں. اس سے یہ سکھانا مقصود تھا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں لوگوں کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. مثلاً یہاں پر آپ دیکھیے جمعہ پڑھنے کے لیے اگر ایک شخص اپنی جاب سے اپنا لنچ آور بھی لیتا ہے تو مسجد جاتے ہوئے 15-20 منٹ لگ گئے، آتے ہوئے 15-20 منٹ لگ گئے، اور اگر خطبہ ہی 1 گھنٹے کا ہوا تو پھر تو وہ پڑھنے سے رہ گیا، تو گیا اس کا جمعہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر ہوتا تھا. آج ہمارے ہاں خطبے اتنے لمبے لمبے شروع ہو گئے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ پھر بہت سے لوگ چاہتے ہوئے بھی نہیں پہنچتے. تو قصور ان کا نہیں، پھر ہم بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اپنی غلطی دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کی سہولت کس میں ہے، وہ اپنا فرض تو ادا کریں. جب وہ یہ ادا کرنے لگیں گے تو پھر ان کو نماز میں جب لطف آنے لگا ایک دفعہ، تو وہ اکیلے میں جب ان کی فرصت ہوگی، چھٹی کا دن ہوگا، لمبی راتیں ہوں گی، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. لیکن آغاز اس سے نہ کریں، بڑی بڑی پابندیوں سے. امت کے حق میں آپ کا تخفیف پسند کرنا. وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ، آپ کو اپنی امت کے حق میں تخفیف پسند تھی. باجماعت نماز میں ہلکی قرات. عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجا تو آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا لوگوں کو ہلکی نماز پڑھانا، کیونکہ گورنر کو ہی نماز لیڈ کرنی تھی. یہاں تک کہ آپ نے میرے لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق مقرر کی، اور قرآن سے اس کی طرح کی ملتی جلتی صورتیں، یعنی اتنے سائز کی صورتیں. کھانسی یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المومنون پڑھا رہے تھے، حضرت موسیٰ اور ہارون یا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پہ پہنچے تو آپ کو کھانسی شروع ہو گئی. آپ نے قرات کو مختصر کر کے رکوع کر لیا. کھانسی میں کیوں قرات مختصر کی، کیوں رکوع کیا؟ یہ بھی ایک ادب ہے تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو. اور اب تو بعض لوگ مائک کے اندر کھانسنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ اگر لیکچر دے رہے ہوں یا آپ نماز پڑھا رہے ہوں اور مائک آپ کے سامنے ہو اور آپ کو کھانسی آ رہی ہو تو مائک سے منہ ہٹا لیجئے تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو گلا خشک ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے ہی گلا خشک ہے، آپ اس کو اور دھکا دے رہے ہیں اور خشک کر رہے ہیں، تو قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوگا، صحیح مخارج ادا نہیں ہوں گے، سانس پورا نہیں ہوگا، صحیح طور پہ قرآن پڑھا ہی نہیں جائے گا، تو حق کا تلاوت ہی تو ہوگا نہیں، تو قرآن کے ادب کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر کے رکوع کر لیا. کسی بیماری کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، یعنی ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں. ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں. اور جب وہ خود اکیلا پڑھے تو جس قدر چاہے طوالت کرے، جتنا چاہے پوری رات کھڑے رہو. آپ اکیلے ہیں، آپ کا اپنا جی چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ ان کی رعایت کرنی ہوگی. کسی حاجت مند کی حاجت کی وجہ سے. ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر سے آتا ہوں، یعنی فلاں شخص جب نماز پڑھاتا ہے تو میں دیر سے آتا ہوں، کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں. آج کل کے سارے بچے پھر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو متنفر کر دیتے ہیں، یعنی بھگا دیتے ہیں.
لہذا تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح مقتدیوں کے علاوہ مثلاً آپ اگر کوئی کلاس لے رہے ہیں، کوئی لیکچر دے رہے ہیں، تو اس میں بھی ہر طرح کے اسٹیمنا والے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں صرف 100 کی سپیڈ پر بولتے نہیں چلے جانا چاہیے. آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، کہیں رکنا چاہیے، کہیں سوال کرنا چاہیے، کہیں سوال بیچ میں لینا چاہیے، لوگوں کو کمفرٹیبل کرنا چاہیے. اگر آپ نے مثلاً اب یہ کورس اگر میں صرف 1 گھنٹے کی کلاس لوں تو آپ کا یہ کورس 9 ویکس کی بجائے 18 ویکس پہ چلا جائے گا. تو آپ کی سہولت کی خاطر اس کو 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کا سیشن کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قابل برداشت ہے، لیکن بیچ میں چھوٹی سی بریک، بیچ میں کوشچن آنسر، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر میں بیٹھنے سے لے کے آخر تک صرف بولتی چلی جاؤں اور بولنے میں بھی کوئی سانس نہ لوں اور کوئی وقفہ نہ دوں تو سماعت پہ کتنا گراں ہو جائے، کتنی مشکل ہو جائے. اور سمجھنے اور جذب کرنے کے لیے تو وقت ہی نہ رہے. کسی کو نیند آ جائے اور کوئی اپنے آپ کو خود ہی بلاک کر لے. تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. کبھی آواز کا اتار اور چڑھاؤ، کبھی جذبات کو اپیل کرنا، کبھی سنجیدہ بات کرنا. یعنی لوگوں کی نفسیات سمجھنا داعی، معلم، استاد کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آپ فیض نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح بچوں کو جب آپ کو بات سمجھانے لگتے ہیں تو ایک ہی سپیڈ میں بہت جملے نہیں بول دیں، چھوٹے جملے بولیں، چھوٹی بات کریں. ہسبینڈ سے بات کریں، چھوٹی بات کریں، کوشچن کریں، لمبی تقریر نہ کریں. لمبی تقریر سے کک اثر ہونے والا نہیں ہے، الٹا ری ایکشن ہوگا. اچھا، اس میں ہم پھر بلیم دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا میری بات نہیں سمجھتا، میں نے تو اتنا ایکسپلین کیا. یہی تو نہیں کرنا تھا. کچھ باتیں ایکسپلین کرنے کی نہیں ہوتی. یعنی جو بات آپ اتنی لمبی چوڑی دلائل سے منوانا چاہتے ہیں وہ رو کے تھوڑی سی دیر میں منوا سکتے ہیں. وہ بھی زیادہ روتے ہیں تو نہیں ہوتا، 1-2 آنسو ٹپکنا کافی ہے. روتے منہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا. بہت ہی اچھا شعر ہے. آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بالکل. اور پھر ہم بلیم دوسرے کو کر دیتے، اس نے نہیں سنا، وہ نہیں سنتا، وہ نہیں بیٹھتا پاس کے سنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی یہ تھی، اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. یعنی آپ کی خاصیت یہ تھی کہ مختصر الفاظ میں بہت سی بات کہہ جاتے تھے تو وہ پھر دوسروں پہ بھاری نہیں ہوتے تھے، پھر وہ بات سن لیتے تھے. آپ کے آس پاس بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی بات لوگ سن لیتے ہیں. آپ کی بہنوں میں سے کوئی بہن ہوگی جن کی بات ان کے بچے سن لیتے ہیں. ان سے وہ گر سیکھیے کہ کیوں سنتے ہیں ان کی بات، کیسے سن لیتے ہیں. یعنی یہ چیزیں لوگوں سے سیکھنے کی ہوتی ہیں. یعنی وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ سن لیتے ہیں بچے. اور ہمیں اپنی مجلسوں میں بجائے اس کے کہ یہ رونا روتا رہے، بچے نہیں سنتے، یہ نہیں سنتا، وہ نہیں سنتا، یہ سوچیں کہ اچھا اس سنوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. دوسروں سے ٹیکنیک سیکھیں، کیونکہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے جو وہ شیئر کرے تو دوسروں کو اس کے تجربے سے فائدہ ہو سکتا ہے. پھر بچے کے رونے کی وجہ سے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ آئے ہوئے بچے کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ہلکی صورت یا کہا چھوٹی صورت پڑھ لیتے، یعنی جب بچہ ہوتا کوئی. حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی اور نماز ہلکی کر دی. ہم لوگ سمجھ گئے کہ آپ نے اس کی ماں کی وجہ سے نماز کو ہلکا کر دیا. یہ اس بچے پر شفقت کا اظہار تھا. پتہ نہیں وہ کیسی ماں یا باپ ہوتے ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسی شفقت برتتے ہیں کہ ان کے رونے کا بھی لحاظ کرتے ہیں. کہاں یہ کہ ان کو مارا پیٹا جائے. بچوں والی ماؤں کی وجہ سے، جیسے پیچھے بھی حدیث گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کر دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں. انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مختصر اور اسے مکمل طور پر ادا کرنے والا ہو. یعنی مختصر ہو لیکن ہر چیز مکمل ادا ہو رہی ہو. بے شک آپ بچے کا رونا سن کر نماز ہلکی کر دیتے، اس ڈر سے کہ اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، کہ اس کو توڑنی نہ پڑے نماز.
ضعیف کمزور لوگوں کی وجہ سے، یعنی جس امام کو یہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ریٹائرڈ لوگ ہی ہیں تو اس کو نماز مختصر کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ بزرگ ہوتے چلے جاتے ہیں، گھٹنوں میں مسئلے، ٹخنوں میں مسئلے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیلنس نہیں ہے، اتنا سٹیمنا نہیں ہے، اتنا جاگ نہیں سکتے، اتنی دیر فوکس نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں نماز مختصر ہونی چاہیے۔ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف بھیجتے وقت سب سے آخر میں جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اپنی نماز مختصر پڑھانا اور لوگوں کو ان میں سے سب سے کمزور آدمی پر قیاس کرنا، کیونکہ لوگوں میں چھوٹے یعنی بچے، بوڑھے اور کمزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جن کی واقعی حقیقی نیڈ ہوتی ہے کہ انہیں کسی کام پہ پہنچنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے۔ سفر کی وجہ سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں ڈرائیونگ کرتے ہوئے؟ چنانچہ آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ میں ان پر کچھ بہت زیادہ خوش نہیں ہوا، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائی ہیں، حرص تھی نا ان کی لمبی سیکھنے کی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے اترے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی تو نماز میں یہی 2 صورتیں تلاوت کی، یعنی یہ چھوٹی ہیں لیکن بہت جامع ہیں۔ پہلی صورت میں دنیا کی 3 بڑی مشکلات سے پناہ مانگی گئی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مسائل کی کثرت انہی وجوہات، یعنی جادو، نفاثات فی العقد، حسد۔ تو اب یہ جو ہیں یہ ہماری دنیاوی تکلیفوں کا ازالہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں سورۃ الناس میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور پھر من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس شیطان ہے، دنیا میں تو تکلیف دیتا ہے لیکن اصل اس کا ہدف کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تاکہ وہ بھی پریشان کریں آپ کو۔ تو کہنے کو 2 صورتیں ہیں اور چھوٹی سی صورتیں ہیں اور مختصر صورتیں ہیں، لیکن ان میں دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ شیطان ہماری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے اور حاسد ہماری دنیا برباد کرنا چاہتا ہے، تو ان دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے، کیونکہ حاسد ہی پھر جادو وغیرہ کے چکر میں پڑتا ہے اور مختلف طرح سے نقصان دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عقبہ کیسا پایا، کیسا لگا؟ یعنی سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ، فراست اور کیسی نفسیات سمجھتے تھے لوگوں کی، سکھاتے ہوئے یہ بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ پسند آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن اس وقت نہیں پوچھا پسند آیا کہ نہیں، اچھا کیوں نہیں آیا، اچھا تم مجھے وجہ بتاؤ، اچھا مجھے فیڈ بیک دو، نہیں کچھ نہیں، محسوس کر لیا، وقت آئے گا جواب بھی دے دیں گے، ان کی امپورٹنس بھی بتا دیں گے۔ یعنی ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر کسی وقت کسی شخص نے ہم سے کہیں ڈس ایگری کر لیا نا، دیر اینڈ دین ہم نے اس سے ایسا فساد کرنا ہے کہ اس کو کنونس کر کے چھوڑنا ہے۔ اس عادت کو چھوڑ دیں۔ مثلا کسی وقت کوئی شخص انتہائی غلط بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جواب دینے کا وہ موقع نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو اس وقت جواب دے دیا نا تو کیا ہوگا، فساد اور پکا ہوگا اور پکا ہوگا۔ گھروں میں عام طور پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں جن میں طلاقوں تک نوبت جا پہنچتی، اب ہسبینڈ نے اگر وائف کو کوئی ناروا بات کہی تو وائف کو بہت غصہ آیا، اس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے، دیر اینڈ دین صفائی شروع ہو گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا، اس صفائی سے ہسبینڈ مطمئن نہیں اور اس نے غصے میں آ کے طلاق دے دی۔ کہاں تک بات جا پہنچی، کتنی بڑی آفت آئی کس وجہ سے، قصور ہسبینڈ ہی کا تھا، آغاز اسی نے کیا، لیکن جلتی پہ تیل جواب نے ڈالا۔ آپ جواب تیار رکھیں، ابھی نہیں، موقع پر۔ یہ حکمت سیکھیں، اتنا صبر سیکھیں، اور اس وقت وہ جواب کہیں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جب دوسرا شخص سننے کے لائق ہو۔ اگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تو آپ ہوا میں بول رہے ہیں، فائدہ ہی کچھ نہیں، پھر اس سے تو اور مصیبت آئے گی اور کام خراب ہوگا۔ اسی طرح بچے بھی، کچھ چیزیں آپ کو سمجھانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر ہی نہ چیخنا چلانا شروع کر دیں، سوچ لیں اور پھر اپنے دماغ میں پلان کریں کہاں، کس وقت، کس موقع پر
کیسے کرنا ہے تاکہ یہ کام ہو جائے. کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ وہ کام ہو جائے. اصل مقصد یہ نہیں کہ میرا غصہ اتر جائے. ہم اسی وقت غصہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں, غصہ تو اتر جاتا ہے لیکن کام خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ حکمت بڑی ضروری ہے. اس حدیث سے جو زبردست حکمت سمجھ میں آتی ہے بے مثال ہے. کبھی آپ کسی کو اتنی قیمتی چیز دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوتی. کبھی آپ بچوں کو اتنی محنت کے بعد کچھ پکا کے آپ انہیں کھلانے لگتے ہیں اور وہ آگے سے بگڑ رہے ہوتے ہیں, تو پھر مائیں کیا کرتی ہیں, ایک دو لگاتی ہیں, کبھی یعنی خوش نہیں ہوتی اور چپ صبر بھی نہیں کرتی. تو اب یہاں پر آپ اتنی بہترین چیز دے رہے ہیں اور رقبہ جو ہے وہ اس کو کافی نہیں سمجھ رہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان لگا رہے ہیں اور دوسرا شخص اس کو پرواہ ہی نہیں, اس کو قدر ہی نہیں. تو اب آپ کا دل وہاں کیا چاہتا ہے؟ یا تو وہ کام ہی چھوڑ دیں. اب بچوں کو پکا کے دینا کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ, وہ تو کرنا ہی ہے. تو ایسی صورت میں انسان ذرا پوسٹ پون کر دے, لیٹر آن نپٹیں گے, لیٹر آن تیاری کر کے نپٹیں گے, بغیر تیاری کے نہیں. کیا میں تمہیں 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں؟ تو وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا 2 بہترین, اور ہم لوگ کہتے ہیں مختصر ہے, جو لمبی ہوگی وہ بہترین ہوگی. Yes. اسی لیے میں نے تھوڑی سی ہلکی سی تشریح سی کر دی صورتوں کی, تاکہ ان کی جو افادیت ہے, ان چند مختصر الفاظ میں جو افادیت ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ کتنے فائدے. یعنی اس اینگل سے کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا اور آخرت کی مشکلات کا حل ہے ان 2 صورتوں میں, اور ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں. استاد, ان سب چیزوں سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ شعور کے ساتھ زندگی گزارنا, کہ کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, مطلب بغیر سوچے سمجھے کتنا کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیلف کنٹرول ہونا, کہ اگر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کو بھی گائیڈ نہیں کر سکتے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ اسپیشلی جب ماں ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنا, کب کرنا, کیسے کرنا. خالی نماز کے سلسلے میں نہیں, یہ ساری مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو گائیڈنس کر دے رہی ہے. بالکل. یہ جو ان 2 صورتوں کا شان نزول ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبیل بن عاصم یہودی تھا, اس کی بیٹیوں نے جو جادو کیا تھا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں میں جو کنگھی کے ساتھ 11 گرہیں لگائی تھیں, اور شان نزول ہے کہ ان دونوں صورتوں کی آیتیں ملائیں تو 11 ہیں. تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتنی حکمت و ایک میریکل ہے قرآن میں. بالکل این مسئلے کے مطابق حل بھی بتا دیا گیا. اور جو آپ وہ کھولتے جا رہے تھے, ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور گرہ کھولتے جا رہے تھے, جب آخری آیت پہ پہنچے اور آخری گرہ کھولی تو یوں جیسے آپ کو کسی نے بندھن سے آزاد کر دیا. میں یہ سوچتی تھی کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے اور ہمیں اس وقت وہ چیز ویسی لگ نہیں رہی ہوتی. میں اس کو سوچتی کہ آپ اسلم اس وقت سفر کی حالت میں تھے اور آپ نے بتایا 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں, تو کتنی سہولت ہے نا کہ وہ مختصر بھی ہیں, جامع بھی ہیں, اور سفر کے وقت جیسے ہمیں بھی صحیح ملتا ہے کہ ہم سفر میں ہیں کبھی, اور ہمیں یا کبھی جلدی میں ہیں. ہاں, تو یہ صورتیں جو ہے اس ٹائم پہ پڑھنے کے لیے. اور دن میں بھی جیسے ظہر کی نمازوں میں بھی ہم نے ورائٹی دیکھی, ہمیشہ ایک سے دن نہیں ہوتے, کبھی ہم فارغ ہوتے ہیں, کبھی کوئی کام ہوتا ہے, تو کتنی وسعت ہے اور کتنی جو ہے کبھی دن لمبے ہوتے ہیں, کبھی دن لمبے ہوتے ہیں اور کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں, کبھی ظہر کا ٹائم ہی اتنا کم ہوتا ہے. اپنے وقت اور حالات کے حساب سے ہم جب بھی پڑھیں تو ہمیں یہ ذہن میں رہے گا کہ ہم سنت کی ہی پیروی کر رہے ہیں. بالکل. استاذہ, اس میں جو تھا کہ ضعیف کمزور لوگوں میں سب سے کمزور پر قیاس کرنا, اس میں بہت گہرائی ہے. کوئی ہاسپٹل سے آ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی بیماری سے اٹھ کے آیا ہے, تو امامت کو ڈال دی ذمہ داری کہ تم سوچ لو, تم مڑ کے تو نہیں دیکھو گے, تم گنو گے بھی نہیں کہ خالی جوانی پڑھ رہے ہیں. تو ازیوم کر لو کہ اس میں بہت کمزور بھی کوئی ہو سکتا ہے. پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر سورۃ اخلاص پڑھنی ہو ہر دفعہ, یعنی کہ دل چاہے پڑھنے کو, تو اس کو کس وقت پڑھا جائے؟ کسی بھی صورت کے آخر میں پڑھیں؟ اوکے. استاذہ, میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مطابق اگر ہم اپنی نمازوں کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر لازم کر لینا چاہیے کہ ہم 30واں پارہ حفظ کر لیں, کیونکہ یہ ساری صورتیں وہیں سے ہیں, زیادہ تر تو وہیں سے. بالکل, اور ان کے معنوں کو یاد کر لیں اس کے ساتھ, تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایک شارٹ کورس ہمیں 30 جز کا ضرور کروانا چاہیے, کہ جس میں اس کی ڈیٹیل تفسیر بھی ہو جائے اور اس کے ترجمہ بھی یاد ہو جائے. کیونکہ اس میں کتنی حکمت ہے نا, کہ پہلا پارہ جو ہے وہ تسلسل سے چلتا ہے, اور آخری پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں دے کے ہمیں آسانی کر دی. کیونکہ جب ایک چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے نا, تو انسان کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کام کر لیا ہے. تو نمازوں میں
بہت ہی آسانی ہوتی اگر مانا آتا ہو. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کچھ آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آیات تسلسل میں آج ہی صبح میں پڑھ رہی تھی تو کچھ سورہ بقرہ کی آیات شروع میں آ رہی ہیں، پھر آیت الکرسی آتی ہے، پھر لاسٹ آیات آتی ہیں، تو کیا ہم ان سب کو ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں یا بس تسلسل سے؟ یعنی ایک رکعت میں ساری نہ پڑھیں، ایک رکعت میں ایک ہی حصہ پڑھیں، کیونکہ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس میں تبدیلی کر دی نا. اگر ایک سورت ایک پڑھی پھر دوسری الگ پڑھ لی وہ تو ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہوئے صورتوں کی ترتیب ضروری ہے؟ نہیں، کہیں آیا کہیں بھی نہیں آیا. ویسے ہر کام سیکوینس میں اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ یاد رکھنا، مجھے تو اکثر کنفیوژن آتی یہ پہلے تھی سورت یا یہ پہلے تھی، تو اب اسی چکر میں پڑھ کے انسان وہ پڑھے ہی نہ، تو مختلف صورتیں پڑھتا رہے نا انسان، تو نماز کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. ایک ہی صورت روز پڑھے تو وہ اور بات ہوتی. ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں، ایک صورت دوسری رکعت میں بھی جی پڑھ سکتے ہیں. بچے پیچھے سے آوازیں دینا شروع کرتے ہیں تو پورے گھر میں ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا زور زور سے پڑھ کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ تلاوت ذرا سی اونچی کر لیں، اونچی آواز تلاوت اونچی کر لیں.